بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرمین میری بات سنو، فون بند مت کرنا۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پلیز، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھنا میری مجبوری تھی۔ مجھے اپنی ہی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ افسوس جو تم پر اعتماد کیا، تم نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے۔ اب کبھی بھی مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ آج سے میں اور تم ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ دوسری طرف سے لائن منقطع ہو گئی۔ میں ریستوران میں بیٹھا سیل فون سے شرمین کی فوٹو نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ غالباً شرمین کی کالج لائف کی تصویر تھی جس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی کسی کلاس فیلو کی بات سن کر ہنسی تھی اور اس کے خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے کی تصویر کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ شرمین کی دودھ جیسی سفید رنگت میں بناوٹ کا شبہ تک نہ تھا۔ شرمین کسی پری کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سیل فون کو اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میری شفٹ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں سیدھا مینیجر کی طرف گیا اور رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ مینیجر مخدوم صاحب کیشیئر سے آج ہونے والی بچت کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ مینیجر نے میری طرف دیکھ کر کہا، انور کل ذرا جلدی آ جانا کیونکہ جنید بھی چھٹی پر ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریستوران سے باہر نکل آیا۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا تو میں نے جیکٹ کی زپ بند کر لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سٹاپ پر پہنچا۔ اتنی رات کو کسی بس کا آنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ کے کش لیتا اپنے دل کو بہلانے لگا۔ کہیں دور سے ایک موٹر بائک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب موٹر بائک والا قریب آیا تو میں نے موقع غنیمت جان کر اسے لفٹ کا اشارہ کیا۔ خلاف توقع موٹر بائک والے نے موٹر بائک روک لی۔ میں نے قریب جا کر کہا، جناب یہ ماڈل ٹاؤن کی طرف جانا ہے، اگر آپ وہیں جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ موٹر بائک والے نے چہرے پر ہیلمٹ لیا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گیا۔ وہ درمیانی رفتار کے ساتھ بائک کو چلانے لگ گیا۔ کیا کرتے ہو میاں؟ اس نے پوچھا۔ بس جناب، کرنا کیا ہے، ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، وہاں کیا جاب کرتے ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے ذرا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی میں ویٹر ہوں۔ پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ رات کا سکوت بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک نیم تاریک سڑک پر اس نے بائک روک دی اور کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے جھوٹ سننا پسند نہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک ویٹر ہو۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ دیکھو برخوردار، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، یا تو تم بہت بڑے جھوٹے ہو یا بہت بڑے سچے، ایک بات تو ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں بائک سے اتر گیا اور اسے کہا، جناب آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے یہاں تک لفٹ دیا، اور جہاں تک بات سچ یا جھوٹ کی ہے تو ضروری نہیں کہ میں آپ کو یقین دلاؤں کیونکہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میں نے ابھی چند ہی قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ بائک والا میرے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا، چلو بیٹھ جاؤ یار، اتنی رات کو کہاں بھٹکتے پھرو گے؟ تم سے جو میں نے عہد کیا ہے تمہیں تمہاری منزل پر چھوڑنے کا، وہ تو پورا کرنا پڑے گا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے دوبارہ بیٹھ گیا اور بائک چل پڑی۔ اسی دوران اس نے کہا، یار معاف کرنا، مجھے کوئی حق نہیں اس طرح تمہارے جھوٹ اور سچ کو پرکھنا شروع کروں، مگر بات کچھ یوں ہے کہ میں ایک پولیس والا ہوں اور ساری زندگی پولیس میں گزاری ہے اور اب ڈی ایس پی کے رینک پر پہنچا ہوں۔ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ لوگوں پہ یقین بہت کم کرتے ہیں اور شک زیادہ۔ بڑے عرصے کے بعد میرا دل کیا کہ بائک تھوڑا گھوم پھروں، تو آج اپنے بیٹے شہریار کی بائک اٹھا کر مٹر گشت شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ قہقہہ مار کر ہنسا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پولیس میں رہنے کے باوجود وہ بڑا زندہ دل تھا۔ مجھے بھی اس کی ہنسی میں شامل ہونا پڑا۔ اسی دوران میری منزل آ گئی۔ اس نے بائک روک دی اور سر سے ہیلمٹ اتار دیا۔ اس کا چہرہ کافی باروب لگ رہا تھا۔ گورا رنگ اور چہرے کی مناسبت سے باریک مونچھیں اور آنکھوں کا رنگ بہت سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں۔ شاید میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ کنپٹیوں پر بال سفید ہو رہے تھے، یعنی وہ ڈھلتی عمر کی طرف جا رہا تھا، مگر جسمانی طور پر کافی مضبوط لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی سامنے والی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میرے ہاتھ میں دے کر کہا، برخوردار، جب کبھی میری ضرورت پڑے تو یاد کر لینا، میں تمہارے لیے ایک پولیس والا نہیں بلکہ تمہارا انکل ہوں۔ مجھے تمہاری سچائی نے بہت متاثر کیا ہے۔ اچھا میاں، خدا حافظ۔
یہ کہہ کر وہ بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا اور میں نے ایک نظر اس کے کارڈ پر ڈالی جس پر لکھا ہوا تھا DSP فراز خان اور نیچے اس کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کارڈ کو جیب میں ڈالا اور چلتا ہوا ایک اونچی سی بلڈنگ کے پاس پہنچ کر سیڑھیوں کے رستے چلتا تیسری منزل پر پہنچ گیا اور ایک کمرے کے قریب رک کر جیکٹ کی جیب سے کمرے کی چابی نکالی، کمرے کے لاک کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لائٹ جلائی، کمرہ بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے بوٹ اور تسمے اتارے اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور ہولے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اماں کا چہرہ پھر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اماں کی نحیف سی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ پتر، ماں کی زبان کی لاج رکھنا، تیرے مامے کی تھی کا کوئی آسرا نہیں، اسے بے آسرا نہ ہونے دینا۔ ماں کے کپ کپاتے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ اماں پھر بولی، تو شہر میں کام کرتا ہے نا، کیا پتا تجھے گاؤں کی کڑی پسند نہ آئے، پر تیرے مامے نے بڑا سہارا دیا تھا تیرے ابا کے گزر جانے کے بعد۔ اب تیرا ماما اس دنیا سے ٹر گیا ہے تو اب اس کی تھی کو ہمارے سوا کون سہارا دے گا؟ پتر، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وعدہ کر مجھ سے میرا بھروسہ تو نہیں توڑے گا۔ ہاں ماں، تیرا پتر تیرا بھروسہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اماں تو جو کہے گی ویسا ہی ہوگا، میں نے تڑپ کر جواب دیا۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں خود میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے زور سے ایک چیخ ماری، اماں، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ اب کون ہے جو مجھے چپ کرائے گا؟ اماں نے تو اس وقت ہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی تھی جب آخری بار اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ وہ تو شاید وہ وعدہ لینے کے لیے ہی سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے بیڈ سے نیچے اتر کر پانی پیا، میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، نہ جانے میں کتنی دیر سے روتا رہا تھا۔ اماں سے جب بھی میری فون پر بات ہوتی تو وہ کہتی، پتر، مجھے تیرے پیسے کی لوڑ نہیں ہے، تو بس مجھ سے ملنے آ جایا کر، تجھے دیکھ کر ہی تو میں جیتی ہوں۔ میں نے کہا، اماں، میرا دل تو کرتا ہے کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں، پر تجھے تو پتہ ہے نا، وہاں گاؤں میں نہ ہماری زمین ہے اور نہ ہی کوئی کام ہے۔ میں تجھے اپنے ساتھ شہر میں رکھنا چاہتا ہوں، پر تو مانتی ہی نہیں۔ اب کیا رکھا ہے وہاں؟ کون ہے؟ اماں، تجھے یہاں کیوں نہیں آتی ہے؟ تب اماں خاموش ہو جاتی اور پھر کہتی، انور پتر، میرا سب کچھ یہاں ہے، اب کون سی اتنی زندگی رہ گئی ہے جو وہاں شہر آ جاؤں؟ سب ہی ٹر گئے ہیں، بس تیری اماں ہی رہ گئی ہے۔ میں تڑپ کر بولا، اماں تو ایسی باتیں نہ کیا کر، میں کام کاج چھوڑ کر پکا تیرے پاس آ جاتا ہوں۔ تب اماں بولی، نہ پتر نہ، تو دل لگا کے کام کر، پھر تیرا بیاہ بھی تو کرنا ہے۔ اماں نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، جاتے جاتے میرا دل ہی مانگ لیا، پر میرا دل کیا، میری زندگی، میری جان، میرا خون سب اماں کا ہی تو ہے، پر اب اماں نہیں ہے۔ یہ سوچ کر مجھے پھر رونا آ گیا۔ نہ جانے کب فجر کی اذان سنائی دی، میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میں واش روم گیا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، آنکھیں سرخ اور سوج چکی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی شیو بھی آ چکی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تب اماں میری انگلی پکڑ کر چاچا خیردین کی پرچون کی دکان پر جاتی، پھر اسے کہتی، میرے پٹھان پتر کو چیز دے دو۔ تب چاچا خیردین مجھے ٹافیاں دیتا، میں بہت خوش ہو جاتا۔ تب وہ اماں کو کہتا، باجی فاطمہ، تیرا انور پتر تو سچی مچی کا پٹھان ہے۔ میٹرک تک مشکل سے پڑھا، پھر گھر کی تنگ دستی کو دیکھ کر شہر میں کام کرنے نکل کھڑا ہوا۔ اتفاقاً وہاں میرے گاؤں کے ایک دوست سے ملاقات ہو گئی جس نے مجھے شہر کے ایک پوش ریسٹورنٹ میں ویٹر کی جاب دلوا دی۔ میں نے وضو کیا اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ دعا کرتے وقت پھر اماں کی بڑی یاد آئی اور تب پھر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھ سے دعا نہیں مانگی گئی، بمشکل اللہ پاک سے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کی اور آمین کہا، پھر مسجد سے باہر آ گیا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا، میری زندگی ابھی تک اندھیری ہی تھی۔ راستے میں ایک بیکری سے بریڈ لی اور کمرے میں واپس آ کر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے ریسٹورنٹ کی طرف چل پڑا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر مینیجر کو سلام کیا اور پھر واش روم میں جا کر ویٹر کا مخصوص ڈریس پہنا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، میں کھانا سرو کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتا، کیا لوگ واقعی اتنے خوش ہیں جتنے وہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا صرف پیسہ ہی خوشی دیتا ہے؟ میرا دل بہت اداس تھا۔ شام کو بریک ہوئی تو مینیجر نے بلا لیا اور کہا، انور، جب تم دن میں کام کر رہے تھے تو ایک لڑکی یہاں آئی، یہ پیکٹ دے گئی ہے۔ میں نے مینیجر سے پیکٹ لے لیا۔ مینیجر ایک اچھا انسان تھا، وہ مجھ سے میرے پرسنل معاملات کے متعلق نہیں پوچھتا تھا۔
میں پیکٹ لے کر ایک علیحدہ سے بنے روم میں آ گیا جو کہ صرف ریسٹورنٹ کے سٹاف کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں آ کر پیکٹ کو کھولا۔ یہ شرمین کے ساتھ کھینچے ہوئے کچھ فوٹوز، ایک پرفیوم، ایک چھوٹا سا تاج محل اور گولڈن کلر کا پین تھا جو میں نے شرمین کو گفٹ کیا تھا۔ ساتھ میں ایک لیٹر تھا۔ میں نے لیٹر کو کھول کر پڑھا جس پر لکھا ہوا تھا، انور، میں تمہیں بھولنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ جڑی ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا ہی لکھا تھا شرمین نے۔ میں نے جیب سے سیل فون نکالا، شرمین کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا، مگر دوسری طرف سے پاور آف جا رہا تھا۔ میرے پاس شرمین کا ایڈریس بھی نہیں تھا۔ میں شرمین کو بتانا چاہتا تھا کہ میں زبیدہ کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا، کیوں میں نے شرمین سے اتنا عرصہ رابطہ نہیں کیا، کیوں میں نے اتنا عرصہ شرمین کی کوئی کال نہیں سنی، کسی میسج کا کوئی رپلائی نہیں کیا۔ یہ سارے سوالات کے جوابات میں اسے بتانا چاہتا تھا، مگر وہ شاید کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس وقت وہ کتنی تکلیف میں ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ یہ میری ویٹر کی جاب کے ابتدائی دن تھے جب شرمین اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہمارے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ شرمین سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کسی کی نظر بھی اس پہ ٹھہر سکتی تھی۔ اس کا یوں بات بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑنا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جانا، گویا وہ حسن کے تمام تقاضوں کو پورا اتر رہی تھی۔ میں نے شرمین کی ٹیبل پر جا کر مینیو پوچھا تو شرمین نے مجھے دیکھا۔ شاید وہ ایک لمحہ ایسا تھا جب میری اور اس کی آنکھوں کا ایک عجیب سا ٹکراؤ ہوا۔ شرمین نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا تھا، تم ویٹر ہو؟ میں نے جواب دیا، جی میم۔ اچھا، کمال ہے۔ شرمین کے اس طرح کہتے ہوئے اس کی ساری کلاس فیلوز نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر شرمین گاہے بگاہے ریسٹورنٹ میں آتی رہی اور ہم دونوں کی نگاہیں بھی آپس میں ٹکراتی رہیں۔ یہ ایک شام کی بات ہے جب ریسٹورنٹ میں بہت رش تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر کھانا سرو کر رہا تھا، کہیں انجانے میں جگ کا پانی کسی خاتون کے پاؤں پر گر گیا۔ پھر گویا اس خاتون اور اس کے میاں نے تو طوفان ہی سر پر اٹھا لیا اور میں سوری کرتا گیا، مگر انہوں نے شاید مجھے ذلیل کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ مجھے اتنی باتیں سنائیں، اتنا بے عزت کیا، مجھے اپنی اس تذلیل پر کوئی دکھ نہ تھا۔ میں اپنا مقام جانتا تھا۔ اس وقت مینیجر بھی موجود نہ تھا۔ اتنے میں ایک ٹیبل سے شرمین اٹھ کر آئی اور اس خاتون کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسے کہا، اگر غلطی سے پانی آپ پر گر گیا ہے اور وہ بیچارہ معافی بھی مانگ رہا تھا تو آپ کو چاہیے اسے معاف کر دیں، پانی ہی گرا ہے، کوئی تیزاب نہیں گر گیا۔ اور خاتون اور اس کے میاں کی شرمین نے بولتی بند کرا دی۔ میں تشکر بھری نظروں سے شرمین کو دیکھنے لگا اور بعد میں اسے شکریہ بھی ادا کیا۔ تب شرمین نے کہا، کوئی بات نہیں، تم مجھے ایک اچھے انسان لگتے ہو، اسی لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ شرمین کے ساتھ میری قربت بڑھتی گئی۔ ایک دفعہ تو شرمین نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے پر مجبور کر دیا، جو کہ ریسٹورنٹ کے اصولوں کی خلاف ورزی تھی کہ ایک ویٹر آنے والے کسٹمر کے ساتھ کھانا کھائے، مگر مینیجر نے مجھے اس دن صرف وارننگ دی۔ تب میں نے شرمین کو کہا، پلیز آئندہ مجھے کبھی کھانے پر فورس نہ کیجیے گا۔ تب شرمین چپ کر گئی۔ پھر شرمین نے مجھ سے میرا نمبر لیا اور ایک دفعہ باہر کسی جگہ بلایا۔ پھر شرمین کے ساتھ میری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ شرمین سے میرا بڑا پاکیزہ سا تعلق بن گیا۔ شرمین جتنی شوخ و چنچل تھی، اندر سے اتنی ہی زیادہ حساس تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مجھے تو کبھی ایسے لگتا کہ شرمین میری حد سے زیادہ کیئر کر رہی ہے۔ وہ مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک شام ہم پارک میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے گلابی کلر کی شرٹ اور بلیک جینز پہنی ہوئی تھی اور شرمین وائٹ سوٹ میں تھی۔ تب شرمین بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تب شرمین کھلکھلا کر اپنے مخصوص انداز میں ہنسی اور کہا، کون کہتا ہے کہ تم ویٹر ہو؟ میں نے شرمین کو جواب دیا، شرمین، کسی کی شکل و صورت دیکھ کر اسے پرکھا نہیں جاتا۔ خوبصورت ہونے سے زندگی کے اور فکر معاش کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تب شرمین بڑے لاڈ سے مجھے کہتی، تمہاری عزت تو میرے دل میں ہے، تمہاری سچائی، تمہارا خلوص سب سے قیمتی ہے، اور جو تمہاری قیمتی چیز میرے دل میں ہے اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا۔ میں شرمین کی بات سن کر ایک دم ٹہلتے ٹہلتے رک جاتا اور شرمین کو کہتا، شرمین، میں ایک 3rd کلاس آدمی ہوں، تم ایک پڑھی لکھی اچھے گھر کی لڑکی ہو، ہم دونوں میں طبقات کا بہت فرق ہے۔ شرمین پھر مسکراتے ہوئے کہتی، تم جانتے ہو میرے پاپا بہت اچھے ہیں، انہوں نے صرف مجھے پیار نہیں دیا بلکہ اچھائی اور انسانیت کی قدر کرنے کی تربیت بھی دی ہے۔ انسان کا خون ایک ہی ہے، میں ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتی، بس تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں۔
شرمین مجھ پر اتنا بھروسہ مت کرو کہ کہیں میں تمہارا بھروسہ توڑ نہ دوں۔ میرے اس طرح کہنے سے شرمین کی موٹی موٹی آنکھوں میں ایک پل میں آنسو آ جاتے اور وہ کہتی، انور اب میری واپسی ممکن نہیں، اب میں تمہارے ساتھ بہت دور آ گئی ہوں، اب میں تمہارے سوا کسی اور کی نہیں بن سکتی، اگر تم نہ ملے تو سمجھنا میرے لیے یہ دنیا اور اس کی زندگی بیکار ہے، بے معنی ہے۔ تب میں شرمین کے گلابی ہونٹوں پہ انگلی رکھ دیتا اور کہتا، جتنا تم مجھے چاہتی ہو اس سے بڑھ کر میں تمہیں چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، میں نے زندگی میں صرف تلخ تجربات ہی دیکھے ہیں۔ تو ابھی تک تم نے اپنی اماں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ شرمین نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، میں نے سوچا ہے جب گاؤں جاؤں گا تب اماں سے آرام سے بیٹھ کر ان کو بتاؤں گا۔ شرمین پوچھتی، تمہاری اماں مان جائیں گی؟ تب میں کہتا، شرمین جس نے خود بھوکا رہ کر مجھے نوالا کھلایا ہو تو کیسے ممکن ہے وہ میرے دل کی مراد نہ سنے؟ اب میں کل گاؤں جا رہا ہوں، تم دعا کرنا۔ تب شرمین ایک دم بیٹھ گئی اور سر پر اچھی طرح دوپٹہ لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کتنی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھنا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ شرمین سے آخری ملاقات تھی۔ جب گاؤں گیا تو اماں کی حالت بڑی نازک تھی، بس وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ مجھ سے وعدہ لے کر اس دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ اماں کے گزر جانے کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا تھا۔ پھر اماں کا وعدہ نبھانے دوبارہ گاؤں آیا، سیدھا مامی کے گھر گیا۔ مامی باہر صحن میں توے پر روٹیاں بنا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور گلے سے لگایا اور کہا، حوصلہ کر پتر، تیری اماں کو تجھ پر بڑا مان تھا، وہ ہر دم تیری ہی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ مامی کے اس طرح کہنے پر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا دل کیا میں دھاڑیں مار مار کر رہا ہوں، مگر شاید پھر بھی غم ہلکا نہ ہوتا۔ پھر مامی مجھے کمرے میں لے گئی اور چارپائی پر بٹھایا۔ مامی جو کبھی بڑی تندرست تھی اب وہ ویسی نہیں رہی، بہت کمزور ہو گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے مامی کو کہا، مامی اماں نے جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ مامی نے کہا، پتر تو کتنی عظیم ماں کا عظیم پتر ہے جو اپنا وعدہ نبھانے آیا ہے، مگر پتر تجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم سادہ سے لوگ ہیں اور زبیدہ تو بہت ہی سادہ ہے، تو سوچ سمجھ لے۔ میں نے کہا، مامی سوچ سمجھ کر ہی آیا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب کچھ دیر کرنی چاہیے۔ مامی نے کہا، خدا تجھے سلامت رکھے پتر، اگلے مہینے زبیدہ کا تجھ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ مامی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر میں شہر آ گیا۔ میں نے اپنا نمبر بند کر لیا اور شرمین سے کوئی رابطہ نہ رکھا، اور اب کس منہ سے شرمین سے رابطہ کرتا۔ اگلے ماہ تک میں شدید ذہنی اذیت میں رہا۔ راتوں کو اٹھ جاتا، اماں میرے خواب میں آتی رہتی اور مجھے ہر لمحے یہی لگتا کہ کہیں میں اماں کا وعدہ نبھائے بغیر اس دنیا سے چلا ہی نہ جاؤں۔ اگلے ماہ زبیدہ کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور میں اسے شہر لے آیا۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر کو میری شادی کا علم ہوا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، انور تم ہمیشہ یہاں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کل تمہارا اور تمہاری مسز کا کھانا ہمارے ریسٹورنٹ کی طرف سے ہوگا۔ میں نے واپس آ کر زبیدہ کو کہا کہ زبیدہ جس ریسٹورنٹ میں میں کام کرتا ہوں نا، وہاں کل کے کھانے پر ہمیں مینیجر کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے۔ زبیدہ نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ کہیں گے تو چل پڑوں گی۔ زبیدہ بہت سادہ تھی، بس اسے اپنے خامد کی تابع داری کرنی آتی تھی۔ وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہ میں نہیں دیتی تھی۔ میں زبیدہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک شرمین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس نے اسٹاف سے میرا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ میں اپنی مسز کے ساتھ یہاں کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ سیدھی تیزی سے میری طرف آئی اور مجھے زبیدہ کے ساتھ دیکھ کر چکرا کر ہی رہ گئی۔ میں اس وقت اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ بھی گھبرا گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے جو شرمین مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ شرمین نے منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جتنی تیزی سے وہ آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل بہت بے چین ہو گیا۔ میں پورا پانی کا جگ پی گیا، پھر بھی میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں تصور کر رہا تھا کہ شرمین پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ میں زبیدہ کے ساتھ واپس فلیٹ میں آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید زبیدہ مجھ سے شرمین کے بارے میں پوچھے گی، مگر زبیدہ نے ایسا کوئی سوال نہ کیا۔ میں زبیدہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ سانولی سی رنگت، کالے گھنے لمبے بال اور تیکھی سی ناک، اور ایک بڑی سی چادر جو ہمیشہ وہ اپنے اوپر رکھتی تھی۔ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ میں
زبیدہ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ پھر میں خود ہی زبیدہ سے مخاطب ہوا اور اسے کہا، زبیدہ؟ تب زبیدہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، جی؟ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کون تھی؟ اس کی طرف سے جواب آیا، نہیں جی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے تب کہا، تم جاننا چاہو گی؟ زبیدہ نے جواب دیا، آپ کی مرضی ہے، اگر بتا دیں تو۔ میں نے اسے بتایا، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں بھی اسے پیار کرتا ہوں۔ میرے اس جواب پر زبیدہ نے چونک کر مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ شاید وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا، سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لمبے لمبے کش لینے لگا اور ایسے ہی سڑک پر یوں ہی ادھر ادھر گھومتا گھماتا آدھی رات کے قریب واپس کمرے میں آ گیا۔ زبیدہ جاگ رہی تھی۔ میں نے زبیدہ کو دیکھ کر کہا، تم سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ زبیدہ نے کہا، نہیں سوئی نہیں، نیند نہیں آئی، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں، مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ اس نے کہا، نہیں تو آپ نے کچھ کھانا ہے تو بنا دو۔ میں نے جواب دیا، ہاں، ایک کپ چائے کا مل جائے تو۔ تب زبیدہ چائے بنانے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زبیدہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر آئی اور میں چائے لے کر پینے لگا۔ پھر اسے کہا، کل میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آؤں گا، کچھ دن وہاں گزارو، میں کچھ دن تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے کہا، جی بہت بہتر۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ اتنے میں اپنی پیشانی پر زبیدہ کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ ہولے ہولے میرا سر دبا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، اسے کیسے پتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے؟ دوسرے دن میں صبح ہی زبیدہ کو گاؤں چھوڑ آیا۔ واپس شہر آ کر سوچنے لگا کہ ایک دفعہ شرمین سے ضرور ملوں اور اسے سب کچھ بتاؤں۔ وہ نہ جانے کتنی غلط فہمیاں اپنے دل میں لیے جل رہی ہے۔ خیر، میں روٹین کے مطابق ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا کہ جنید میرے پاس آیا اور کہا کہ ریسیپشن پر کوئی تمہارا پوچھ رہا ہے، وہاں جاؤ۔ میں ریسیپشن پر گیا۔ وہاں ایک دبلا پتلا نو عمر لڑکا کھڑا تھا جو مجھے بہت پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہا، آپ انور بھائی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اس نے کہا، میں شہریار ہوں، شرمین کا بھائی۔ آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، آپ ہی شرمین نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ انتہائی سیریس کنڈیشن ہے ان کی اور صرف آپ ہی کا نام لے رہی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جن کا نام لے رہی ہے اسے جلدی سے لے کر آؤ۔ یہ سن کر میرے دماغ میں آندھیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ میں نے مینیجر کو بتائے بغیر جلدی سے شہریار کے ساتھ روانگی اختیار کی۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شہریار کے ساتھ دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ تک آیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کچھ لوگ پریشانی میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ شہریار نے جاتے ہی اسے کہا، ڈیڈی میں انور بھائی کو ساتھ لے آیا ہوں۔ آدمی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور شاید ان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ ڈی ایس پی فراز خان تھے، جنہوں نے ایک دفعہ مجھے لفٹ دی تھی۔ انہوں نے مجھے جلدی سے کہا، تم تو وہی ہو نا مجھے جو اس رات ملے تھے؟ میں نے کہا، جی انکل۔ تب انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں اپنی بچی کی زندگی کی تم سے بھیک مانگتا ہوں، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، ایک دفعہ میری بچی سے مل لو۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، انکل خدا را مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ مجھے جلدی سے شرمین کے پاس لے چلیں۔ وہ مجھے لے کر ایمرجنسی وارڈ روم میں گئے۔ وہاں کچھ ڈاکٹرز موجود تھے۔ ایک بڑی عمر کا ڈاکٹر فراز خان کے پاس آیا اور کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کا معدہ واش کر دیا ہے، مگر وہ شدید ذہنی تکلیف میں ہے۔ تب فراز خان نے جواب دیا، میری بیٹی جس کا نام لے رہی ہے یہ ہے وہ لڑکا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہا، بیٹا تم جو کوئی بھی ہو، یہ سمجھ لو یہ ایک زندگی کا سوال ہے، اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اس بچی کو کیسے ڈپریشن سے باہر نکالتے ہو، اور ہاں تم نے اس بچی کو صرف امید دینی ہے، اور وہ امید ہی اسے اس ڈپریشن سے باہر نکال سکتی ہے۔ میں نے کہا، جی بہتر۔ شرمین کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر آکسیجن ماسک اتار دیا گیا۔ ڈاکٹر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا اور فراز خان بھی ساتھ چلے گئے۔ شرمین کو اس حالت میں پہنچانے والا میں تھا۔ مجھے خود اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں رو رہا تھا، میرا دل بھی رو رہا تھا۔ جو شرمین میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتی تھی، آج وہ میری وجہ سے اس حالت میں پہنچی تھی۔ میں شرمین کے پاس ہی بیڈ پر پہنچا اور اسے دیکھا۔ وہ بہت کمزور سی لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایک ڈرپ اسے لگی ہوئی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ شرمین کی یہ حالت دیکھ کر میری روح تک تڑپ اٹھی۔ میں نے شرمین کو پکارا، شرمین، مگر خاموشی۔ میں اسے پکارتا رہا۔ پھر شرمین کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش شروع ہوئی۔ شرمین کی آہستہ سی آواز آئی،
انور، یہ یہ تم ہو؟ میں نے کہا، ہاں شرمین، میں ہوں تمہارا انور۔ کیوں خود کے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں شرمین، کیوں؟ تب شرمین بولی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے بغیر میری زندگی بیکار ہے، بے معنی ہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں شرمین، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا میری جان۔ میں بہت مجبور تھا، اتنا مجبور جتنا آج تمہارے ڈیڈی فراز خان تمہارے لیے مجبور ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مجبور ہیں۔ میں نے تمہارے بھروسے کا خون نہیں کیا، تم جو کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ تب شرمین کی تیز سانسیں کچھ مدھم ہو گئیں اور اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ شرمین کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے گلابی گالوں پر لڑکنے لگے۔ میں نے بے قراری سے جلدی سے ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے روکا اور کہا، شرمین، میں بھی تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ اب تمہیں میں خود سے بھی دور نہیں کروں گا۔ میں تمہارے بھروسے، تمہاری محبت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ شرمین میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے شرمین کو کہا، مس شرمین، کیا آپ ایک ویٹر کے ساتھ شادی کرنا پسند کریں گی جو ہے تو ویٹر مگر دکھنے میں ہیرو ہے؟ میرے اس طرح کہنے پر شرمین کے لبوں پہ وہی حسین مسکان آ گئی جس نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ یہ خوشی کے پل تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ڈاکٹر آ گیا۔ شرمین کو یوں مسکراتا دیکھ کر اس نے مجھے تھپ تھپایا اور فراز خان، ان کے ساتھ شہریار اور ایک خاتون بھی جو شاید شرمین کی ماں تھیں، وہ بھی اندر آ گئے۔ شرمین کی بہتر حالت دیکھ کر سب کو چین آ گیا۔ شرمین کی والدہ شرمین سے لپٹ گئیں اور اپنی بیٹی کا سر منہ چومنے لگیں۔ ڈاکٹر نے سب کو کہا، اب یہاں کوئی نہیں روئے گا، یہ شرمین کے لیے ٹھیک نہیں۔ فراز خان کے ساتھ میں باہر آ گیا۔ فراز خان مجھے ہاسپٹل کی کینٹین میں لے گئے اور چائے منگوا لی اور میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا، ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ میں نے شرمین کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے۔ اگر شرمین کو کچھ ہو جاتا تو یہ سمجھو کہ ہم سب تو مر ہی جاتے۔ میں چاہے ایک پولیس والا ہوں مگر میرا دل میری بچی کے لیے دھڑکتا ہے۔ اب تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، اور میں جانتا ہوں تم ایک سچے اور اچھے انسان ہو۔ تم نے شاید یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ تب میں نے آنکھیں جھکا لیں اور کہا، انکل، میں قصوروار تو ہوں مگر میری جگہ کوئی بھی ذی شعور ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ اور پھر میں نے فراز خان کو اماں سے وعدے سے لے کر پھر زبیدہ سے شادی اور شرمین کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سب بتا دیا۔ فراز خان میری باتیں سن کر خاموش ہو گئے، پھر بولے، اب تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں وہی کروں گا جو شرمین کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ تب فراز خان نے کہا، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ایک بوڑھے باپ کو جو اپنی بیٹی کے بغیر نہیں جی سکتا، اس کی ماں کو جو بیٹی کی موت کا صدمہ نہیں سہ سکتی، اور اس کے بھائی کو جو اپنی بہن کو ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ میں نے فراز خان کو کہا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر میں اجازت لے کر واپس آ گیا۔ مجھے بہت جلدی کچھ فیصلے کرنے تھے۔ میں کمرے سے سارا سامان لے کر سیدھا گاؤں روانہ ہو گیا۔ زبیدہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے مجھے لینے؟ میں نے زبیدہ کو کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زبیدہ نے جواب دیا، جی کریں، بولیں۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، تم اپنی امی کو بھی بلا لاؤ۔ تب زبیدہ پریشان ہو گئی اور کہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے زبیدہ کو کہا، نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم میری ماں کا انتخاب ہو اور میری ماں کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ خیر، جاؤ اور مامی کو بلا لاؤ۔ تب وہ اپنی امی کو ساتھ لے آئی۔ مامی نے مجھے دیکھ کر کہا، پتر خیر تو ہے؟ میں نے کہا، جی خیریت ہے، زندگی کا ایک فیصلہ لینے والا ہوں تو آپ سے بھی کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تب مامی نے کہا، ہاں ہاں پت، ضرور بولو، کیا بات ہے؟ تب میں نے کہا، مامی، اگر ایک انسان مر رہا ہو تو کیا اسے بچانا چاہیے؟ مامی نے کہا، ہاں پتر، زندگی خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر تمہارے کچھ کرنے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو اسے ضرور بچاؤ۔ تب میں نے مامی کو کہا، میں زبیدہ سے شادی کرنے سے پہلے کسی اور سے بھی محبت کرتا تھا۔ اور پھر میں نے شرمین اور اس کی موجودہ حالت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب باتیں سن کر مامی خاموش ہو گئیں۔ تب میں نے کہا، آپ کیا کہتی ہیں مامی؟ مامی نے کہا، پتر، تو نیک پتر ہے، پر میں تو وہی کہوں گی نا جس میں میری تھی کا بھلا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم جو بھی کرو اپنی بیوی کی رضامندی سے کرو۔ یہ کہہ کر مامی اٹھ کر چلی گئیں۔ تب میں نے زبیدہ کو پکارا، زبیدہ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زبیدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
اور میں نے زبیدہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، زبیدہ ادھر دیکھو میری طرف۔ تب زبیدہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلی دفعہ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے زبیدہ کو گلے لگا لیا اور زبیدہ میرے گلے سے لگ کر بہت زور زور سے روئی۔ میں نے زبیدہ کو دلاسا دیا، زبیدہ رو مت، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو اماں کو تکلیف ہوگی۔ دیکھو زبیدہ، میں تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، مگر یہاں پر کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر میں نے شرمین کو نہیں اپنایا تو وہ مر جائے گی اور اس کا قاتل میں ہوں گا، چاہے مجھے اس کے قتل کی سزا نہ ملے، مگر میں رہوں گا ایک قاتل ہی۔ تو کیا تم ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لو گی؟ تب زبیدہ نے میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا نہ کرے، میری خوشی آپ کی خوشی میں ہے، بس مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، ورنہ میں بھی آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں نے زبیدہ کو گلے سے لگا لیا اور مجھے اتنا سکون ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں شرمین کے ساتھ بھی میرا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور میں اسے لے کر گاؤں آ گیا۔ شرمین کو میں نے زبیدہ اور امت سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ شرمین نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے کہا تھا، انور، جس طرح میرا تم پر حق ہے اسی طرح زبیدہ کا بھی ہے، اور میں تمہیں زبیدہ کی کبھی حق تلفی نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے کہا، شرمین، میں جانتا ہوں تم اتنی پاکیزہ سوچ کی مالکہ ہو، اسی لیے تو تمہیں اپنایا ہے۔ مجھے تم پر اور زبیدہ پر ساری زندگی فخر رہے گا، جو میری تلخ زندگی میں شادمانی لے کر آئی ہو۔ شرمین نے کہا، تو اب کیا ہم نے شہر نہیں جانا؟ میں نے کہا، نہیں شرمین، میں نے اماں کے بغیر باہر بہت وقت گزارا ہے۔ یہاں میری اماں کی یادیں ہیں اور یہ یادیں مجھے سکون دیتی ہیں۔ یہاں ہر جگہ مجھے اماں دکھائی دیتی ہے، یہاں مجھے اداسی نہیں ہوتی۔ تب شرمین نے کہا، جیسا آپ چاہیں انور، میں نے تو اپنی زندگی آپ کے نام کر دی ہے۔ دوسرے دن شرمین اور زبیدہ اکٹھی بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو نیلا صاف اور شفاف لگ رہا تھا۔ میری زندگی کی اندھیری رات کٹ چکی تھی اور اب صاف شفاف نئی سحر کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں خود میں بہت مطمئن تھا، اماں سے کیا گیا وعدہ بھی نبھایا اور محبت کا بھروسہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔